سہیل وڑائی صاحب کے کالم دیر آیت درست آیت کا 90% سے زائد حصہ ذاتی حملوں، تان و تشنیع اور کردار کشی پر مشتمل ہے۔ ان کے کالم تسی اچے اسی قصوری میں بھی مجھے بے ڈھب اور نا تراشیدہ القابات اور خطابات سے نوازا گیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی ایسی باتوں کا جواب نہیں دیا تھا، اب بھی نہیں دے رہا۔ میں جانتا ہوں کہ دلیل کے فقدان سے ذہنی خلجان اور جذباتی ہجان جنم لیتا ہے اور اس آشوب میں مبتلا ہونے والے کا ہاتھ براہ راست مد مقابل کے گریبان پر پڑتا ہے۔ کالم کے ابتدائی میں وڑائی صاحب لکھتے ہیں، ہم عوام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کے اہم ترین سیاسی لیڈر نواز شریف کو مشورے نہ دیں بلکہ چابی برداروں سے رجوع کریں۔ آئینی طور پر جس مقتدرہ کا سیاست میں کوئی کردار ہی نہیں، سیاسی معاملات میں اس سے رجوع کریں۔ نقطہ نظر کی بنیادی بلکہ بھیانک غلطی یہی ہے کہ 9 مئی کی منصوبہ بند سازش کو سیاسی معاملہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کسی بھی پہلو سے سیاسی معاملہ نہیں۔ جب تک یہ مغالطہ دور نہیں ہو جاتا، بحث لا حاصل رہے گی۔ اسی مغالطے کے رو میں بہتے ہوئے اصرار کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کی غلطی سے بھی درگزر کر لیا جائے۔ موازنے کے طور پر نواز شریف کے گجرانوالہ جلسے میں کی گئی تقریر اور آصف زرداری کے ایک جملے "تم نے 3 سال بعد چلے جانا ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے" کا حوالہ دیا گیا۔ ایک اور مثال مسلم لیگ نون کے سپریم کورٹ پر حملے کی دی گئی۔ میں ان سب کا سیر حاصل جواب دے چکا ہوں، لیکن میرے کسی جواب کا کوئی جواب نہیں آیا۔ مبلغین مفاہمت مصر ہیں کہ 9 مئی پر مٹی ڈالنے اور معافی تلافی کی ذمہ داری نواز شریف پر عائد ہوتی ہے۔ میں نے اس ضمن میں عرض کیا تھا کہ عمران خان کے سپاہ نے تو رائیون پر حملہ کیا ہے، نہ ہی شریف فیملی کے خاندانی قبرستان کی بے حرمتی کی ہے۔ بقول خان صاحب، ان پر 100 سے زائد مقدمات دائر ہیں، کوئی ایک بھی نواز شریف نے درج نہیں کرایا۔ خود عمران خان اپنی افتاد کا ذمہ دار نواز شریف کو نہیں، راولپنڈی کو ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے مختلف عدالتوں میں متعدد پٹیشنز دائر کر رکھی ہیں، کسی ایک میں بھی نواز شریف کو فریق نہیں بنایا۔ وہ جانتے ہیں کہ لڑائی کس سے ہے اور معاف کر دینے کی صلاحیت کون رکھتا ہے۔ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ عمران خان نے اگر معافی تلافی کا معاملہ کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ پر پڑا قفل کھولنا ہے تو اس کی چابی نواز شریف نہیں، خود عمران کی جیب میں ہے۔ اور اگر فوج نے خود پر ہونے والے حملوں کو محض ایک سیاسی معاملہ سمجھتے ہوئے کوئی فراخ دلانہ فیصلہ کرنا ہے تو اس کی چابی بھی نواز شریف نہیں، خاکی وردی والوں کے جیب میں ہے، جن کے سربراہ نے 2 روز قبل ہی کہا ہے کہ کسی گروہ کی مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اپنے حالیہ فیصلے میں 9 مئی کے واقعات کو متشددانہ کارروائیاں قرار دیا ہے، جنہیں اپنے مقاصد کے حصول کا جائز طریقہ سمجھ لیا گیا۔ دلیل کا ایک اور تازہ ترین جواہر پارہ ملاحظہ فرمائیں، چابی برداروں سے نواز شریف کا بات کرنا بنتا ہے۔ اگر وہ ان سے باقی باتیں طے کر کے آئے ہیں تو یہ بات عمران کی گلو خلاصی بھی انہی کا فرض ہے۔ نواز عمران تعلقات کی کہانی میں خان صاحب کی گرم جوشی کا کس سے اندازہ نہیں۔ 2013 کی انتخابی مہم میں عمران خان سٹیج سے گر کر زخمی ہوئے تو نواز شریف نے جلسہ عام میں ان کی صحتیابی کی دعا کی۔ 2 دن کے لیے انتخابی مہم معطل کر دی، اسپتال میں ان کی عیادت کو گئے۔ وزیر اعظم بنے تو تلخیاں کم کرنے کے لیے بنی گالہ چلے گئے۔ جواب میں انہیں چور ڈاکو کے گردان، اپنے دفتر اور رہائش گاہ پر فدائین کی گالیوں اور الزام و دشنام کے سوا کچھ نہیں ملا۔ نفرتوں کی آگ مسجد نبوی کی مشکبو فضاؤں تک پہنچ گئی۔ اکتوبر 2004 میں میاں محمد شریف کا انتقال ہوا تو عامر وقت پرویز مشرف نے بھی نواز اور شہباز کو فون کر کے تعزیت کی۔ خان صاحب کو توفیق نہ ہوئی۔ نواز شریف کی والدہ اور اہلیہ کا انتقال ہوا تو عمران وزیر اعظم تھے، گھر جانا تو دور، فون پر بھی تعزیت نہ کی۔ ایک رسمی بیان کافی سمجھا۔ آج اگر نواز شریف کے سینے میں فرشتے کا دل بھی ہو تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ سینہ سپر ہو کر فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے اور 9 مئی کی خون رنگ شام کے دفاع میں تلوار سونت لے، کیا 9 مئی کوئی روایتی قبائلی جھگڑا تھا؟ کیا یہ گاؤں کی کوئی سوکنامہ لڑائی تھی کہ کوئی بڑا بوڑھا پنچایت لگا کر فتویٰ جاری کر دے؟ ایک بار اس مکروہ سازش پر مٹی ڈال دی گئی تو کل کوئی بھی جتھا، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی بے مہار مجمع دفاع وطن کی علامتوں پر چڑھ دوڑے گا اور پھر سیاسی جماعت کی بکل مار کر تسبیح تھامے مٹی ڈالوں کا ورد کرنے لگے گا۔ اگر جنرل اکبر خان سازش سے لے کر جنرل ظہیر الاسلام عباسی سازش تک تمام کرداروں کو اپنے کیے کی سزا ملی تو کیا زمان پارک سازش پر صرف اس لیے مٹی ڈال دی جائے کہ اس کے مرکزی کردار نے وردی نہیں پہن رکھی؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آئین و قانون کے تقاضوں کو پس پش ڈالتے ہوئے ملزمان کو کڑی سزائیں سنا کر نمونہ عبرت بنا دیا جائے۔ ہر شہری کے آئینی حقوق ہیں، ان کی پاسداری ہونی چاہیے۔ زیادتی یا نا انصافی کا ہلکا سا شائبہ بھی بے لاگ انصاف کے تاثر کو مجروح کر دیتا ہے۔ بنیادی بحث سے تعلق رکھنے والے ہم سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں۔ کیا 9 مئی کی شام جی ایچ کیو، کوئٹہ چھاونی، کور کمانڈر ہاؤس، عسکری پلازا، میاں والی ایئر بیس، کلا بالا حصار، پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان، چک درہ چھاونی اور شہداء کی یادگاروں پر حملے سوچی سمجھی منصوبہ بند سازش نہیں تھی؟ اگر تھی تو دفاعی تنصیبات پر حملوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا
اور کیا اسے محض سیاسی معاملہ قرار دے کر جمہوری رواداری کی قبا پہنا دی جائے؟ 9 مئی سے رشتہ اور تعلق کے جرم میں 4 جرنیلوں، 7 بریگیڈیئر سمیت 18 اعلیٰ افسران کو سزا کیا کہہ رہی ہے؟ عمران خان کی سازش پر مٹی ڈالنے والے ان مظلوم افسران کے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیا 9 مئی جیسے سازشی حملوں سے صرف اس لیے صرف نظر کیا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے؟ اگر معاملہ سازشی حملہ آوروں اور حملے کا نشانہ بننے والوں کے درمیان ہے تو نواز شریف کیا کر سکتا ہے اور اسے نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ان سوالات کے بلاغ اور متعین جوابات کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اصل موضوع سے کنی کترا کر مجھ پر ذاتی حملوں سے زمینی حقیقتیں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ میرے نامہ سیاہ کی تیرگی کسی اور کی زلفوں کا حسن کیسے بن سکتی ہے؟ میرے گناہوں میں لت پت ہونے اور 9 مئی کی زمان پرک سازش کے درمیان کیا تعلق ہے؟ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ مالی دباؤ کا شکار اخبارات مسلسل سکڑ رہے ہیں۔ ادارتی صفحے کی تنگ دمانی کا تقاضا ہے کہ بات کو موضوع کے مدار سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ بہتر ہوگا کہ یہ کالماتی مکالمہ ایک سنجیدہ بحث کی بجائے ذاتیات کا دھوبی گھاٹ نہ بنایا جائے۔ قلم کو حرف و بیان کے مہذب کرینوں کی حدود میں رکھا جائے۔ اسے مد مقابل کے چہرے پر سیاہی پھینکنے والی پچکاری نہ بنایا جائے۔